نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 142 سورہ بنی اسرائیل یا پھر سورہ اسراء، آیت نمبر 1 to 10، 1 سے لے کر 10 تک۔ اس لیسن کو الحمدللہ ہم شروع کر چکے ہیں اور آیت نمبر 1 کی تفسیر ہم کر چکے ہیں، آگے سے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ الحمدللہ ہمارا 15واں پارہ شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو بہترین طریقے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے عمل میں بھی مضبوطی لے کر آئے، کیونکہ اب ہم الحمدللہ نصف قرآن کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن کا بہت بڑا حصہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے لیا ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو اپنے عمل میں بھی لے کر آئیں۔ تو انشاءاللہ شروع کریں گے آیت نمبر 2 سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا ہم نے اس کو یعنی اس کتاب کو ہدن، ہدایت کا ذریعہ، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات، اور بنایا ہم نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ کے نہ تتخذو، تم بناؤ، من دونی، میرے سوا، وکیلا، کارساز، یعنی توحید کا لب لباب اس آیت کے ساتھ تورات میں ڈال دیا گیا۔ آیت کا یہ حصہ توحید کا لب لباب ہے۔ کون سا حصہ؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ وکیلن کا جو لفظ ہے واو کاف لام سے ہے، وہ جس کو مددگار سمجھ کر اپنا کارساز بنایا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات دی، اور یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، اور اس کتاب میں جو خاص پیغام ہے وہ کیا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہیں بنانا۔ یہ تھا تورات کا پیغام کہ توکل علی اللہ کرو، سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ کیفیت توکل کی انسان کے اندر تب آتی ہے جب انسان کے اندر اللہ کی سچی معرفت، اس کی عظمت، اس کی محبت اور اس کی قدرت کا احساس ہو۔ یہ دل کی کیفیت ہے، یعنی اللہ پر ایسا اعتماد اور یقین کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میں نے اس کو تھام لیا ہے، یعنی میں نے اپنے رب کو تھام لیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جتنا زیادہ فرما برداری اور اطاعت ہم کرنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں۔ تو تورات کا حکم تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بنایا جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کئی بار ہم توکل کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ توکل کیا ہے، جیسا کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ یہ دل کی کیفیت ہے۔ جب انسان زندگی کی مشکلوں میں پھنسا ہوا ہو اور بہت سی رکاوٹوں کا اسے سامنا ہو، اور وہ ان پرابلمس کو سالو کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو وہ اللہ کے سپرد سارے مسائل کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتا ہے، اور خود بھی ہمت اور کوشش کرتا رہتا ہے۔ بلکہ جہاں کسی کام کو خود سے کرنے کی طاقت بھی ہو، وہاں بھی اللہ کو اپنا وکیل مانتا ہے، کیونکہ ایک مومن
ایک موحد یہ جانتا ہے کہ تمام قدرتوں اور قوتوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ اس کا بندہ کسی دوسرے پر بھروسہ کرے، اور یہ شرک ہے. یعنی غیر اللہ پر بھروسہ کرنا، غیر اللہ کو اپنا سہارا بنانا، یہ شرک ہے. تو جو بھی توکل علی اللہ کرتا ہے وہ توحید پر ہے، اور جو توکل نہیں کرتا وہ شرک کرتا ہے. توکل علی اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ انسان مشکل وقت میں استقامت اختیار کر جاتا ہے، اللہ کی توفیق سے. بے شک اللہ پر بھروسہ کرنے سے ایمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان سستی اور کاہلی سے بچتا ہے، شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے. اور یہ بات ہم نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 99 میں پڑھی کہ شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتا جو ایمان والے ہیں اور جن کا اللہ پر توکل اور اعتماد ہے. پھر یہ کہ جب انسان میں توکل ہوگا تبھی اس میں قناعت آئے گی. اچھا، توکل کا ہرگز مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ نے جو اسباب دیے ہیں اس کو استعمال میں لایا جائے، یعنی صحیح منصوبہ بندی کی جائے، ٹیکنیکس استعمال کی جائیں اور ظاہری وسائل کو بھی یوز کیا جائے. پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے کہ ریزلٹس تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ اسباب بھی اللہ ہی دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی اسباب دی ہیں اس کو استعمال میں لایا جائے اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا جائے. تو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہمیں ہر اعتبار سے مضبوط بناتا ہے. تورات کی بات کر کے ہمیں یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہی توحید کا لب لباب ہے، یعنی خلاصہ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذریتا، اولاد ہو. یہاں پر ذریتا کے لفظ سے پہلے یا محذوف ہے، یعنی ترجمہ کیا ہوگا؟ اے اولاد ہو، یعنی اے بنی اسرائیل تم اولاد ہو. کس کی؟ من حملنا، جن کو سوار کیا ہم نے مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ. یعنی اے بنی اسرائیل تم نوح علیہ السلام کی اولاد ہو. انہ، بے شک وہ، کانا تھا، عبدن شکورا، بندہ نہایت شکر گزار. طوفان نوح کے بعد نسل انسانی نوح علیہ السلام کے ان بیٹوں کی نسل سے ہے جو کشتی نوح میں سوار ہوئے تھے اور طوفان نوح سے بچ گئے تھے. اس لیے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارا باپ نوح علیہ السلام ہے، وہ اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا. تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کی ناشکری نہ کرو. ایک طرح سے ان کو اپنے باپ کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ تم آدم ثانی یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہو. وہ اللہ کا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا. موطا امام مالک کی روایت میں آتا ہے نوح علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بندے کی شکر گزاری سے بہت خوش ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ کھانا کھا کر یا پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اسے ترمذی نے، مسند احمد نے، مسلم نے اور نسائی نے روایت کیا ہے. تو یہاں پر بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ اے بنی اسرائیل کہ تم نوح علیہ السلام کی اولاد ہو، بے شک وہ اللہ کا نہایت شکر گزار بندہ تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا، اور اطلاع دی ہم نے یا پھر آگاہ کر دیا ہم نے، اِلَى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو. یہاں پر وَقَضَى اِلَى جو آ رہا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو واضح کر کے بتانا. اب یہ دیکھیے وَقَضَيْنَا کے بعد اِلَى آ رہا ہے نا، اگر آپ ان دونوں لفظوں کو ایک سرکل میں لے لیں، وَقَضَى اِلَى کا کیا معنی ہے؟ کسی کو واضح کر کے بتانا. اللہ کو آئندہ کے حالات کا علم ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا. یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کا علم بہت ہی وسیع ہے، اور آیت کا یہ حصہ اللہ کے وسیع علم کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ،
اور اطلاع دی ہم نے بنی اسرائیل کو. اچھا، قضا کا معنی فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، تو فیصلہ جب کیا جاتا ہے تو بھی سبھی کو انفارم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فی الکتاب کتاب میں، اور یہاں پر کتاب سے مراد تورات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب تورات میں آگاہ کر دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ، البتہ تم ضرور فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتین، 2 بار، وَلَتَعْلُنَّ، اور البتہ تم ضرور سرکشی کرو گے، عُلُوًّا، سرکشی، کبیراً، بہت بڑی. یہاں پر فساد سے مراد دینی بگاڑ ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، لَتُفْسِدُنَّ فِی الْأَرْضِ، البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ دینی بگاڑ ہے. اور فساد سے مراد اخلاقی برائیاں بھی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہیں اور فتنے فساد بھی ہیں. اور یہاں جو زمین کی بات ہو رہی ہے فی الارض، تو اس سے مراد شام کی زمین ہے، فلسطین کی زمین ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے ہی سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم اس زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، اور یہ آگاہی ان کو ان کی ہی کتاب تورات میں دی گئی تھی. اور ان کو یہ بھی بتایا گیا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور البتہ تم ضرور سرکشی کرو گے، سرکشی بہت بڑی. علوًا کبیرہ سے مراد یہ ہے کہ تم دین سے دور ہو جاؤ گے، لہو اور لہب میں پڑ جاؤ گے، یعنی کھیل تماشے میں پڑ جاؤ گے. تمہارا ایٹیٹیوڈ نان سیریس ہو جائے گا، یعنی دین کو لے کر تم نان سیریس ہو جاؤ گے. اب یہاں یہ جو 2 مرتبہ فساد کریں گے اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آیت میں آ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ گیا، وعد، وعدہ، اولاہما، ان دونوں میں سے پہلا، بعثنا، بھیجا ہم نے، علیکم، تم پر، عباد لنا، اپنے بندوں کو، اولی بأس شدید، سخت زور والے. یہاں پر بعثنا علیکم، یہ جو 2 الفاظ ہیں، اس میں بعثنا علا کو اگر آپ ایک ساتھ سرکل کر لیں، بعث علا سزا کی علامت ہے، یعنی سزا دینے کے لیے کسی کو بھیجا جائے، اور بعث الا یہ نبوت کے لیے آتا ہے اور یہ رحمت کی علامت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب آ گیا وعدہ، کس چیز کا وعدہ؟ سزا کا وعدہ، ان دونوں میں سے پہلا، تو بھیجا ہم نے اپنے بندوں کو جو بڑے سخت زور والے تھے. فجاسو، تو وہ گھس گئے. فجاسو کا جو لفظ ہے جیم واو سین سے ہے، کسی چیز کے درمیان تک جا پہنچنا. خلال الدیار، گھروں کے اندر، تو وہ گھس گئے گھروں کے اندر، یعنی قتل و غارت کے لیے، فساد اور لوٹ کے لیے گھروں میں گھس گئے. وکانا، اور تھا، وعدن، ایک وعدہ، مفعولا، پورا ہونے والا. یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا، یعنی تم اللہ کے دین کو چھوڑو گے، سرکشی کرو گے تو عذاب الہی آئے گا. اب یہاں جو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے اور یہ بتایا گیا کہ یہ 2 مرتبہ فساد کریں گے، اور یہ بات ان کو ان کی کتاب میں ہی بتا دی گئی تھی. یاد رکھیے گا کوئی بھی امت فساد میں تب پڑتی ہے جب وہ اصل چیز یعنی ہدایت کو بھول جاتی ہے، حکم الہی کو چھوڑ دیتی ہے. تو بنی اسرائیل نے دوسروں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی اور کتاب کا حق چھوڑ کر خود ان جیسے ہو گئے. اگر ہم امت مسلمہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے اندر بھی ایسی ہی خرابیاں آنا شروع ہو جائیں گی، ہم بھی پھر فساد کرنے لگیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو پھر تمہاری پہلی سزا کا وقت آ گیا، تو ہم نے تم پر بڑے ہی زور والے لوگ بھیجے جو تمہارے گھروں میں گھس گئے، جنہوں نے فساد کیا، تمہارے گھروں کو لوٹ لیا، قتل و غارت کی. اور یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو ہو کر رہنے والا ہے. آیت نمبر 5 میں اشارہ ہے اس ذلت اور تباہی کی طرف جو بابل کے فرما رواں بخت نصر کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال قبل یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی. بخت نصر نے بے دریغ
یہودیوں کو قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا۔ سورۃ البقرہ میں ان کے اس اچھے دور کے بارے میں ہم نے کچھ تفصیلات پڑھی تھیں، مختصراً بیان کر دیتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1400 قبل مسیح میں بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے تھے۔ صحرائے سینا میں جبل طور کے پاس پڑاؤ کے زمانے میں آپ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ ان کو فلسطین میں جا کر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمیں فلسطین جا کر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انکار کر دیا اور یہ 40 سال کے لیے صحرا میں سرگردان پھرتے رہے۔ یہ ان کو سزا ملی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے۔ اس صحرا میں جو جنریشن پروان چڑھی وہ بہت بہادر تھی۔ انہوں نے حضرت یوشع بن نون کی سپرویژن میں جہاد کیا، جس کے نتیجے میں فلسطین فتح ہو گیا۔ جب فلسطین فتح ہو گیا تو ان سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ایک مضبوط مرکزی حکومت بنانے کے بجائے یہ علاقہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، تو ایک مرکزی حکومت بنانے کے بجائے انہوں نے کیا کیا کہ یہ علاقہ 12 قبیلوں نے آپس میں بانٹ لیا اور ہر قبیلے نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی حکومت کو کبھی استحکام نصیب نہ ہو سکا۔ یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں بہت کمزور تھیں، بلکہ بہت جلد انہوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، اور ساتھ یہ اخلاقی اور اعتقادی بیماریاں یعنی شرک، بے حیائی اور بدکاری وغیرہ میں مبتلا ہو گئے اور اللہ کی ہدایات کو مکمل طور پر بھول گئے۔ بہت سی مشرک اقوام نے ان کو ٹیک اوور کرنا شروع کیا، ان کے بہت سے لوگوں کو اس علاقے سے نکال دیا۔ جب یہ اس حالت کو پہنچے تو انہوں نے اپنے نبی سموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی قیادت میں تمام قبیلے اکٹھے ہو کر جہاد کریں۔ یہ واقعہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اس مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا۔ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی اور اسی فوج میں داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اس وقت یہ نبی نہیں تھے، ایک عام فوجی کی طرح طالوت کے لشکر میں شامل تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو فتح نصیب ہوئی اور وہ علاقے میں ایک مضبوط حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے۔ ایکچولی طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی تھی، اور جیسے ہی طالوت مرا حضرت داؤد علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے۔ داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے بہت حد تک لوگوں کی اصلاح کی اور یوں یہ حکومت مضبوط ہو گئی، مگر جلد ہی بنی اسرائیل انہی بیماریوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو گئے۔ بت پرستی عام ہو گئی، بے حیائی عام ہو گئی اور حکومت بھی کمزور ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر بابل کے بادشاہ، بابل جو ہے وہ عراق کا ایک شہر ہے، تو یہ صورتحال دیکھ کر بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یہود کی دولت چھین لی اور بادشاہ کو قید کر لیا۔ اسی دوران سیدنا یرمیاہ علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ ایک نبی تھے جن کا نام کیا تھا؟ سیدنا یرمیاہ۔ یہ ان کی طرف مبعوث ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ اپنے اعمال ٹھیک کر لو، بابل کے خلاف ابھی سازشیں کرنے اور بغاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ابھی تم لوگ کمزور ہو۔ لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی اور یہ بخت نصر کے خلاف بغاوت کرنے کی کوششیں کرنے لگے، اور آبویسلی یہ ہار گئے کیونکہ ان میں جیتنے کی پاور تھی نہیں، کمزور تھے۔ 587
قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک زوردار حملہ کیا، پوری سلطنت کو تہس نہس کر دیا، یروشلم کو اس طرح سے تباہ و برباد کر دیا کہ کسی عمارت کی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہنے دی گئیں۔ ہیکل سلیمانی کو مسمار کر کے اس کی بنیادیں تک کھود ڈالی گئیں۔ اس دوران بخت نصر نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، جبکہ 6 لاکھ مردوں، عورتوں اور بچوں کو جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا بابل لے گیا، جہاں یہ لوگ 125 سال قید میں رہے۔ ذلت اور رسوائی کے اعتبار سے یہ ان کی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ یہ تھا وہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو آگاہ کیا گیا تھا۔ بخت نصر جو قیدی اپنے ساتھ لے گیا تھا، انہی میں سے ایک حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ ان قیدیوں کو بخت نصر نے رہا کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب واپس اپنے وطن آ رہے تھے تو ایک اجڑی ہوئی بستی انہوں نے دیکھی، تو کہنے لگے کہ یہ بستی کیسے دوبارہ زندہ ہوگی۔ ایکچولی یہ بستی بخت نصر کے حملے میں ہی تباہ ہوئی تھی، تو اللہ نے اسی مقام پر حضرت عزیر کو موت دے دی، اور ہم اس واقعے کی تفصیلات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو یہ وہ پہلا فساد تھا جس کی سزا ان کو یہ ملی۔ ٹھیک ہے نا، پہلے فساد سے بھی ان کو آگاہ کیا گیا، اور پھر اس پہلے فساد کو کرنے کی جو سزا تھی نا، وہ اس آیت نمبر 5 میں بتائی جا رہی ہے۔ اب آگے کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددنا، پھر ہم نے دوبارہ دے دیا لکم الکرۃ، تمہارے لیے غلبہ، علیہم ان پر، وامددناکم، اور مدد دی ہم نے تم کو، باموال، ساتھ مالوں کے، وبنینا، اور بیٹوں کے ساتھ۔ یہاں پر بنین کا لفظ آیا لیکن مراد اس سے اولاد ہے۔ وجعلناکم، اور کر دیا ہم نے تم کو، اکثر نفیرا، زیادہ کثیر تعداد میں یا پھر نفری میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے دوبارہ دے دیا تمہارے لیے غلبہ ان پر، یعنی اس واقعے کے بعد، یعنی بخت نصر یا جالوت کے قتل کے بعد ہم نے تمہیں پھر مال، دولت، بیٹوں اور حکومت سے نوازا، جبکہ یہ ساری چیزیں تم سے چھن چکی تھیں۔ پھر تمہیں زیادہ جتھے والا اور طاقتور بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل اتنے بڑے واقعے سے گزرے تو ان کو احساس ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بہت کچھ غلط کر چکے ہیں، تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو پاورز دیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے اچھے کام کیے تھے تو ہم نے تمہیں غلبہ بھی دیا، مال اور اولاد میں برکت بھی عطا کی، اور تم بگڑے اور سرکشی کی تو ہم نے تمہیں سزا دی، یہی ہمارا قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بار پھر سہارا دے دیا، مال اور اولاد میں برکت دی، ان کی تعداد پہلے سے زیادہ بڑھا دی، یہ لوگ خوب پھلے پھولے اور جلد ہی ایک مضبوط قوم بن کر سامنے آئے۔ یہاں جو نفیرہ کا لفظ ہے نا، نون فا را سے ہے، 3 سے لے کر 10 تک کی تعداد میں لوگ نفری کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جماعت جو دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے اس کو بھی نفری کہتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہی تھی کہ بخت نصر بہت سے یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، انہی میں ایک حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، اور پھر ان قیدیوں کو بخت نصر نے رہا کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے ایک نعمت سے کم نہ تھے، اور ساتھ ایران کا بادشاہ سائرس یا ذوالقرنین، جس کا ذکر انشاءاللہ آپ سورۃ الکہف میں پڑھیں گے، تو اس ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل کو فتح کیا، اور اس کے دوسرے سال ہی اس نے بنی اسرائیل کو اپنے وطن جانے کی اور دوبارہ وہاں آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ اسی وجہ سے یہودیوں کے قافلے فلسطین جانا شروع ہوئے، اور یہ سلسلہ مدتوں جاری رہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی یروشلم پہنچے اور اس شہر کو آباد کرنا شروع کیا، اور ہیکل سلیمانی کی اثر نو تعمیر کی۔
یعنی نئے سرے سے ہیکل سلیمانی کو بنایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے لوگوں کو توبہ کی طرف موٹیویٹ کیا، اور ویسے بھی یہ خود بھی اس بات کا احساس کر گئے تھے کہ بہت کچھ غلط کر چکے ہیں۔ تو حضرت عزیر نے جیسے ہی ان کو توبہ کی طرف موٹیویٹ کیا، انہوں نے توبہ کی۔ حضرت عزیر نے بڑی اصلاح کی، بہت محنت کی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے نظریات، اعمال اور اخلاق کی اصلاح ہونا شروع ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو بھی یادداشتوں کی مدد سے اثر نو مرتب کیا، یعنی لوگوں کی میموریز میں جو بھی تورات کی ورسز تھیں، آیات تھیں، تو انہوں نے ان میموریز کی مدد سے تورات کو نئے سرے سے مرتب کیا، جو بخت نصر کے حملے کے دوران گم ہو گئی تھی۔ ان کی جو اوریجنل بک تھی وہ گم ہو گئی تھی۔ تو یوں یہودیوں کی دینی تعلیم کا بھی حضرت عزیر علیہ السلام نے انتظام کر دیا۔ بنی اسرائیل کے دوسرے دور عروج میں قائم ہونے والی سلطنت کافی ٹائم سٹیبل رہی، اور اسی بات کا ذکر آیت نمبر 6 میں ہے، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، یعنی اللہ نے تمہیں ایک بار پھر سہارا دیا اور ان پر غلبے کا موقع دیا۔ اس سہارے کا ذریعہ ایرانی بادشاہ سائرس یا ذوالقرنین بنا۔ اس نے بابل کو فتح کیا اور تمہیں آزاد کر کے فلسطین جانے دیا، اور اس کا سہارا حضرت عزیر علیہ السلام بھی بنائے گئے، کہ جس کی تفصیلات میں نے ابھی آپ سے ذکر کی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان احسنتم، اگر بھلائی کرو گے تم، احسنتم لانفسکم، بھلائی کرو گے تم اپنے نفسوں کے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر برا کیا تم نے، فَلَهَا، تو اسی کے لیے ہے، تمہارے نیک اعمال کا فائدہ بھی تمہیں ہی ہوگا، اور اگر تم برائیاں کرو گے تو اس کا وبال تم دنیا میں بھی اٹھاؤ گے اور آخرت میں بھی اس کا وبال تم پر پڑے گا۔ یہ اتنا بہترین اصول دے دیا گیا کہ اگر تم بھلائی کرو گے تو بھلائی تم پر پلٹ کر آئے گی، اور اگر تم نے برا کیا تو تمہارا بھی برا ہوگا۔ کر بھلا سو ہو بھلا، ہے نا؟ اگر ہم اچھا کریں گے تو اچھائی ہم پر پلٹ کر آئے گی۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ اچھا کریں تو سوچ لیں فائدہ آپ کا ہی ہے، اور اگر کسی کے ساتھ برا کریں تو سوچ لیں کہ ہم اپنا ہی برا کر رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہترین سبق ہمیں سورہ اسراء میں دے دیا گیا۔ کیا سبق؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ ٹھیک ہے جی، کہیں بھی لکھ کر لگا دیں آیت کا یہ حصہ، انشاءاللہ یہ بات اگر یاد رہی تو عمل میں خاطر خواہ تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا، پھر جب، جَاءَ وَعْدُ، آ گیا وعدہ، یعنی وعدے کا وقت، اور یہ وعدہ سزا اور عذاب کا وعدہ تھا، الآخرتی، دوسرے عذاب کا وقت آ گیا، یعنی جب دوسری بار انہوں نے فساد کیا تو obviously ان کو سزا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیسوء، تاکہ وہ بگاڑ دیں، وجوہکم، تمہارے چہروں کو۔ اب یہاں پر فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ کے بعد کچھ حصہ محذوف ہے، اور وہ حصہ کیا ہے؟ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، جو کہ آیت نمبر 5 میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، یہ حصہ محذوف ہے۔ یہاں اس جملے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، لیکن اسے دوبارہ دہرایا نہیں گیا۔ آیت کا مفہوم یوں ہوگا کہ ہم نے پھر تم پر اپنے سخت جنگجو بندے مسلط کیے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ لیسوءوا وجوہکم، تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، یعنی تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیں، تمہیں مغلوب کر دیں۔ تو اللہ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے۔ چہرے کب بگڑتے ہیں؟ چہرے کب بگڑتے ہیں؟ یہ چہرے غمگین اور دکھی ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں، اور پریشانی کے آنے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ تو چونکہ یہ بہت زیادہ غمگین تھے، دکھی تھے، پریشان تھے، اس وجہ سے ان کے چہرے بگڑ گئے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ داخل ہوں مسجد میں، اور مراد مسجد اقصی ہے، کما جیسا کہ دخلوہ وہ داخل ہوئے اس میں، اول مرتين پہلی بار، جس طرح سے یہ پہلی بار مسجد اقصی میں داخل ہوئے تھے اسی طرح دوبارہ سے داخل ہوں، وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ وہ تباہ کر دیں، ما علوا جس پر غالب آئیں، تتبیرا تباہ کرنا، تاکہ وہ تباہ کر دیں جس پر غالب آئیں، مکمل طور پر تباہ کرنا۔ اب یہ دوسری مرتبہ جو انہوں نے فساد برپا کیا، اس بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تب ہوا تھا جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا، یعنی یہ اس کے در پہ ہو گئے تھے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کو تو انہوں نے قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ کو یہ قتل کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ اتنا بڑا فساد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان پر رومی بادشاہ ٹیٹس کو مسلط کیا، اور یہ تباہی 70 عیسوی میں آئی۔ ایکچولی ان میں پہلی قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئیں، وہی شرک کرنے لگے، بے حیائی کرنے لگے، بدکاری عام ہو گئی، اور سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ان کے علاقے پر رومیوں نے ٹیک اوور کیا۔ یہود نے اپنی اصلاح کی بجائے بغاوت کا راستہ اختیار کیا، تو رومی بادشاہ ٹیٹس نے یروشلم کو طاقت کے بیسس پر فتح کر لیا، اور کہا جاتا ہے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، قتل عام کیا، اور بہت سے یہودیوں کو قیدی بنا لیا، ان کے اموال لوٹ لیے، ان کے مذہبی صحیفے پاؤں تلے رون ڈالے، اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو برباد کر دیا، اور انہیں ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا، اور یوں ان کی ذلت اور رسوائی کا خوب سامان ہوا۔ تو کس نے حملہ کیا ان پر؟ اب ٹیٹس بادشاہ نے، ٹھیک ہے، اور ہیکل سلیمانی کو ایک دفعہ پھر مسمار کر دیا گیا، اور بادشاہ کے حکم پر قتل عام کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 33,000 یعنی 33,000 یہودی قتل ہوئے، اور 67,000 کے قریب یہودی غلام بنا لیے گئے، یعنی 67,000 کے قریب یہودی غلام بنا لیے گئے۔ فلسطین سے یہودی اثر اور اقتدار کا ایسا خاتمہ ہوا کہ انہیں پھر کبھی سر اٹھانے کی جرت نہ ہوئی، اور یہ دوسری بڑی سزا تھی جو اللہ نے ان یہود کو دی۔ اور اسی بات کا ذکر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اور یہ جو بات ہو رہی نا وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو پہلی بار کون داخل ہوا تھا؟ بخت نصر، ٹھیک ہے، جس نے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا تھا۔ اور دوسری مرتبہ کون داخل ہوا؟ ٹیٹس، یہ رومی بادشاہ تھا، اور اس نے بھی ایز اٹ از عمل کیا جو بخت نصر نے کیا تھا۔ اور اس وجہ سے یہودیوں کا جو اثر و رسوخ تھا، جو ان کی حکومت تھی، اس کا ایسا خاتمہ ہوا کہ انہیں پھر کبھی سر اٹھانے کی جرت نہ ہوئی، اور یہ دوسری بڑی سزا تھی جو اللہ نے ان یہودیوں کو دی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ امید ہے، ربکم رب تمہارا، ان یرحمکم یہ کہ رحم کرے تم پر۔ ان کو دوبارہ سے ہوپ دلائی جا رہی ہے کہ تم اگر اپنی اصلاح کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ اور اگر تم دوبارہ کرو گے یعنی سرکشی، عُدْنَا تو ہم بھی دوبارہ دیں گے یعنی سزا۔ اگر تم سرکشی دوبارہ کرو گے تو ہم بھی تمہیں دوبارہ سزا دیں گے۔ وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے جہنم جہنم کو للکافرین کافروں کے لیے حصیرا قید خانہ، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے، یعنی وہ جہنم کافروں کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اب اس آیت میں انہیں وارن کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے
کہ اب بھی اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو وہی کچھ دوبارہ کیا جائے گا جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں ان کے ساتھ کیا گیا. انہوں نے وہی کردار ادا کیا تو تیسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ ذلیل و خوار ہوئے. یعنی یہ سدھرے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی انہوں نے اپنا یہی معاملہ جاری رکھا, وہی کردار ادا کیا. تو تیسری مرتبہ یہ کس کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوئے؟ مسلمانوں کے ہاتھوں. اور انہیں مدینہ سے نکل کر خیبر اور پھر خیبر سے بھی ان کو نکلنا پڑا. ٹھیک ہے, تو مضمون اور موضوع کے اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل کا یہ پہلا رکوع بہت اہم اور عظیم ہے. اس رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے ان 4 ادوار کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزر چکے تھے. یہاں ان آیات میں یعنی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 8 تک, ان آیات میں بنی اسرائیل کی 2000 سالہ ہسٹری کو سمو کر امت مسلمہ کے لیے ایک رہنمائی فراہم کی گئی ہے. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل کی 2000 سالہ ہسٹری کو ان 4 آیات کے اندر سمو کر ہم مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی فراہم کی گئی ہے کہ اگر اس امت نے بھی یہی روش اختیار کی, کیسی روش؟ جیسی روش بنی اسرائیل نے اختیار کی تو وہ بھی اسی حال کو پہنچے گی. ٹھیک ہے جی, تو یہ خلاصہ ہے اس قوم کی داستان عبرت کا جو اپنے وقت کی امت مسلمہ تھی, جس کے اندر 1400 برس تک مسلسل نبوت رہی, جس کو 3 الہامی کتابوں سے نوازا گیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم لوگوں کو عطا کی, اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اب امت مسلمہ کا یہ عہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا, اور مسلمان بھی بالکل یہود و نصارہ کی طرح عمل کر رہے ہیں. یعنی یہود و نصارہ کو ایز اٹ از فالو کر رہے ہیں. وہی ساری خرابیاں مسلمانوں میں بھی ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج عطا کیا. سب سے پہلے عروج عربوں کو ملا. اللہ تعالیٰ نے عربوں کو پاورز دیے, لیکن مسلمان جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو چھوڑ بیٹھے تو اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں نے, مثلاً ہلاکو خان اور چنگیز خان, انہوں نے مسلمانوں کی ساری پاورز چھین لی. اور جب یہ خطرناک قسم کے لوگ مسلمانوں پر مسلط کیے گئے تو بے شمار مسلمان مارے گئے. پھر اللہ نے مسلمانوں کو دوبارہ عروج عطا کیا جب ترکوں نے جہاد کیا اور مسلمانوں کو متحد کیا. اس کے بعد دوبارہ امت پھر سے زوال پذیر ہوئی. سارے مسلمانوں کے علاقے کفار کے ہاتھوں میں چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتا کر ہمیں وارن کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات کو چھوڑ دے گی تو وہ برباد ہی ہوگی. یہ اللہ کا عذاب ہی ہوتا ہے جو اس کی کتاب کو چھوڑنے اور نافرمانی میں پڑھنے سے آتا ہے. لیکن یہ کہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوپ بھی دلائی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ عرصہ کا لفظ آتا ہے نا تو مانا یقین کا آتا ہے کہ یقیناً تمہارا رب تم پر رحم کرے گا اگر تم نے فرما برداری کی. لیکن اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہم بھی سزا دیں گے. یعنی تم جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. اور صرف یہ سزا دنیا تک نہیں رہے گی. ہم نے تو جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہی ہے. یعنی پھر تمہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي
إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.